آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے ایسے 14 پوشیدہ راز بتائیں گے جو ہر مسلمان کو لازمی پتہ ہونا ضروری ہے۔ انسانوں سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا۔ فرشتے آسمان پر رہتے تھے، اس لیے آسمان پر ایک کعبہ ہے۔ اللہ نے اس کی قسم قرآن پاک میں کھائی ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس لیے جو سب سے پہلا کعبہ بنایا گیا تھا اس کو بیت المعمور کہتے ہیں اور یہ آسمانوں میں ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک سب سے پہلے عبادت کا گھر انسانوں کے لیے جو مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت سے بھرا ہوا ہے، تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اصل میں خانہ کعبہ کی جو بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھیں، کیونکہ وہ پہلے انسان ہیں اس دنیا پر، انہوں نے فرشتوں کی مدد سے سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا۔ پھر طوفان نوح آ گیا تھا اور ساری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ بہہ گیا تھا، پھر کافی عرصہ اسی طرح رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خانہ کعبہ بنانے کا حکم دے کر بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس مٹی کو اتنا کھودا کہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی بنیادیں تھیں وہ نظر آنا شروع ہو گئیں اور پھر وہیں اس کی نئی تعمیر کا کام شروع کیا گیا۔ محترم ناظرین، کعبہ کی نئی تعمیر دوبارہ سے سٹارٹ کی گئی اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا اس کی کوئی چھت نہیں تھی اور اس کے 2 دروازے تھے، اور تیسری جو اہم بات ہے کہ اس وقت جو کعبہ بنایا گیا تھا اس کی 2 دیواریں تھیں، وہ ان دونوں دیواروں سے ان کا سائز اور لمبائی زیادہ تھی۔ بعد میں یہ کم کر دی گئی۔ اس کے کافی عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش والوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس وقت بھی غلط طریقے سے پیسے کمائے جاتے تھے۔ انہوں نے یہ بات طے کی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال پیسوں سے کریں گے۔ ہوا یہ کہ پیسے کم پڑ گئے اور خانہ کعبہ کی دیواریں چھوٹی کر دی گئی۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں حجر اسود تک پہنچی تو قریش کے سردار آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر اس کے چاروں کونوں کو پکڑ لو۔ جب سب سرداروں نے چاروں کونوں کو پکڑ لیا، جب وہ چادر کو کعبہ کے پاس لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبہ میں لگایا۔ حجر اسود پتھر اور وہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہیں، جو دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں۔ اسی پتھر سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور اسی پتھر پر طواف ختم کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ہزاروں لوگوں، انبیاء کرام اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک پتھر پر اپنے ہونٹ مبارک رکھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شروع میں یہ پتھر دودھ کی طرح سفید رنگ کا تھا، پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہوتا چلا گیا۔ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا ایک پتھر تھا، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس کے 8 حصے ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاندی کا فریم بنوایا اور یہ حجر اسود ٹوٹے ہوئے ٹکڑے 8 تھے، انہوں نے اس کے اندر اس کو فکس کروا دیا اور خانہ کعبہ پر لگا دیا۔ تاریخ سے ہمیں کچھ اس طرح کی معلومات بھی ملتی ہیں کہ حجر اسود کو چرا لیا گیا تھا۔ جب اس کو واپس کیا گیا تو وہ 8 ٹکڑوں میں تھا جو خانہ کعبہ میں لگائے گئے ہیں، اور 6 ٹکڑے جو ہیں وہ ترکی میں ہیں۔ 4 ٹکڑے محمود پاشا مسجد میں جو کہ استنبول میں ہے ادھر لگے ہوئے ہیں۔ 1 ٹکڑا بلو مسجد کے محراب پر لگا ہوا ہے اور 1 ٹکڑا عظیم سلیمان کے مزار پر لگا ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے کو باب توبہ کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس وقت خانہ کعبہ کے دروازے والی جگہ جو تھی یہ زمین کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی تھی، لیکن جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے خانہ کعبہ کا جو دروازہ تھا اس کو زمین سے اوپر کر ڈالا۔ یہ کعبہ کا جو دروازہ انہوں نے زمین سے اوپر اٹھا لیا وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر کوئی خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔
کچھ لوگوں کو جن کو وہ منظوری دیں وہ لوگ ہی صرف خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو سکیں۔ اگر ہم بات کریں تو سب سے اوپر والے حصے میں لکھا ہوا ہے اللہ جل جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے نیچے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت آیت لکھی ہے۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، کہو اے میرے بندو، لوگوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، آپ کا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ خانہ کعبہ بنایا تو اس وقت اس کی کوئی چھت نہیں تھی، لیکن جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے اس کی چھت بھی بنائی۔ اب جب آسمان سے بارش ہوتی تھی تو بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت پہ جمع ہو جاتا تھا، تو خانہ کعبہ کی چھت سے پانی اتارنے کے لیے بھی تو کوئی پائپ ہونا چاہیے۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر والی سائڈ پر اس سے بارش کا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے زمین پر اترتا ہے، اور خواہ وہ لوگ نیچے اس کے نہاتے بھی ہیں، اس کو رحمت کا پرنالہ کہا جاتا ہے۔ رحمت والا پانی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے اترتا ہے۔ چوتھے نمبر پر خانہ کعبہ کی نیچے والی سائڈ پہ وائٹ کلر کا ماربل لگا ہوا، ماربل کو شادروان کہتے ہیں۔ اس ماربل کے اوپر کنڈے لگے ہوئے ہیں جن کے اندر رسی ڈال کے خانہ کعبہ کے غلاف کو نیچے سے باندھا جاتا ہے۔ جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو وہ ننگے پاؤں ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ننگے پاؤں کی انگلیوں پہ بہت زور سے چوٹ لگتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کی شیپ نیچے سے اندر کی طرف اس طرح سے بنائی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کے پاؤں کی انگلیوں پہ نہ لگے۔ اس وقت کوئی حتیم نہیں تھا، لیکن جب قریش نے خانہ کعبہ بنایا تو وہ خانہ کعبہ بناتے بناتے پیسے کم ہو گئے، تو انہوں نے وہ اتنا تقریباً خانہ کعبہ بنایا اور اتنی جو جگہ تھی وہ بچ گئی تھی، اس کی جگہ انہوں نے پیسے ختم ہونے کی وجہ سے ایک دیوار بنا دی، تو آج تک اسی طرح سے خانہ کعبہ ہے، اور اس کے ساتھ یو شیپ کی دیوار ہے۔ اس یو شیپ کی دیوار کو حتیم کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بھی خانہ کعبہ میں امام صاحب فرض نماز پڑھاتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ کے اندر تو جا کے نہیں نماز پڑھاتے، خانہ کعبہ کے باہر نماز پڑھاتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر تو جا کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر ہی نماز پڑھتے ہیں۔ جب بھی فرض نماز کا ٹائم ہوتا ہے، فرض نماز ہونے لگتی ہے، تو یہ خانہ کعبہ کے کیونکہ اندر کا حصہ ہے، حتیم اس کو خالی کروایا جاتا ہے، سب لوگ اس کے باہر ہی نماز پڑھتے، اور جو طواف ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے باہر ہی سب لوگ طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر تو طواف نہیں کرتے، اس لیے اس ایریا کے اندر بھی کوئی طواف کرتے ہوئے نہیں جاتا، طواف کی بھی اس کے باہر باہر سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے نفل پڑھنے کا، آپ اس جگہ کے اوپر ضرور نفل پڑھیں، کیونکہ اگر آپ نے اس جگہ پر نفل پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھے۔ اور اس کے علاوہ کچھ باکس میں کچھ اسکالرز کے مطابق حتیم کے اندر حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبریں مبارک ہیں، کیونکہ یہ بہت ہزاروں سال پرانی بات ہے، اس لیے یہ کنفرم نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اگلے نمبر پہ ہے خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود پتھر، اس کے درمیان کی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس جگہ پر دعا مانگنا سنت ہے، اور جہاں پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے آپ جب بھی خانہ کعبہ آئیں تو دل میں پہلے سے ہی دعائیں کو یاد رکھیں۔ اگلے نمبر پر ہے مقام ابراہیم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس ایک جنگلہ لگا ہوا ہے، اس جنگلے کے اندر فریم میں وہ پتھر ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ بنا لیا تھا تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے منادی دی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، لوگو، آپ کے پروردگار نے ایک مکان بنا لیا ہے، لہٰذا اس کے پاس حج ادا کرو۔ کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ پتھر اور حجر اسود یہ دونوں جنت سے آئے تھے، اور کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ پتھر وہ ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے تھے تو وہ پتھر خود ہی اوپر ہو جاتا تھا جہاں پر پتھر لگانا ہو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پتھر لگا دیتے تھے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اس جگہ سے طواف کرنے کے بعد لوگ اس کے پیچھے نفل پڑھتے ہیں اور اس کو بہت افضل سمجھا جاتا ہے۔ ضروری بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے طواف کرتے ہوئے اس جگہ پہ لوگوں کا رش بن جاتا ہے تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا تاکہ لوگوں کا رش نہ بنے، لوگ آسانی سے طواف کر سکیں۔ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں سے 2 کونوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تو اس کے 4 کونے تھے۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن حجر اسود کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کے اوپر حجر اسود پتھر لگا ہوا ہے، اور اس کونے کو رکن یمانی بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کی جو ڈائریکشن ہے وہ ملک یمن کی طرف ہے، اور اس کے کچھ حصے کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونے کا اپنے ہاتھوں سے استلام کیا تھا، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے اس کونے کو ٹچ کیا تھا۔ اس لیے آپ جہاں پر جب بھی آئیں تو حجر اسود کا بوسہ ضرور کریں، اور جو رکن یمانی کا جو حصہ ہے جس کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے، جس حصے کے اوپر اس کا اپنے ہاتھوں سے استلام کریں، اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان سے گزرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ لے کر جائے گا، اور جب بھی آپ کے اور ان کے درمیان سے گزرنا ہو تو آپ بھی دعا پڑھیں۔ اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں کیونکہ اس کے ڈائریکشن ملک عراق کی طرف ہے، اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک شام کی طرف ہے۔ اگلے نمبر پر آتا ہے خانہ کعبہ کا غلاف۔ جب خانہ کعبہ کا غلاف بنایا گیا تو ان وقتوں میں خانہ کعبہ پر کوئی غلاف نہیں ڈالا جاتا تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ریڈ، وائٹ، گرین ڈیفرنٹ کلر کے غلاف خانہ کعبہ پر ڈالے گئے۔ آج خانہ کعبہ کے اوپر کالے رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ کعبہ کے غلاف پہ اللہ کے نام اور قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے خانہ کعبہ کا غلاف مصر سے بن کر بڑی شان و شوکت سے آیا کرتا تھا۔ کعبہ کی چھت کے اوپر اس طرح سے پائپ لگا ہوا ہے، اور پہلے جب حج کا مہینہ ہوتا تھا تو کعبہ کے غلاف اس طرح سے پائپ کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں جب حج کا مہینہ ہوتا ہے تو وائٹ کلر کے کاٹن کے کپڑے باندھ کر اس طرح سے خانہ کعبہ کا غلاف اوپر کر دیا جاتا ہے، چاروں سائڈ سے وائٹ سا کلر کپڑا لگا کر، کیونکہ لوگ اپنے ساتھ کینچیاں، چھریاں، بلیڈ لے کر آتے ہیں اور کعبہ کے غلاف سے دھاگے کپڑے کے پیسز کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ ہر سال 9 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ کا پرانا غلاف اتار کے نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہوتے ہیں۔ جو ہم طواف سٹارٹ کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے حجر اسود والے کونے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب آپ یہ بھی جانتے ہوں گے، اور جہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حجر اسود کے پاس ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حجر اسود سے دور ہوتے ہیں یا پھر اوپر والے فلور میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں خانہ کعبہ کا صحیح آئیڈیا نہیں رہتا کہ ہم نے کہاں سے طواف سٹارٹ کرنا ہے۔ تو جہاں حجر اسود ہے وہاں گرین سے کلر کی لائٹ لگائی ہوتی ہے انہوں نے، اور ساتھ ایک بورڈ لگایا ہوتا ہے جس کے اوپر عربی میں، اردو میں اور انگلش میں لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ جہاں سے جو طواف ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ڈائریکشن کے لیے جہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھایا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن تک فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنا سکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ کون سا ٹائم کون سی نماز پڑھنی ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام بن کر خانہ کعبہ پہ اس جگہ پہ 2 دن نماز پڑھائی، تو اس لیے اس جگہ کو مصلی جبرائیل کہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ سے امام صاحب نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں بیٹھے ہیں۔ کچھ اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر پہلے مقام ابراہیم کے پاؤں کا نشان تھا، وہ جہاں ہی پر ہوتا تھا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، تو اس لیے جہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھائی جاتی تھی۔ بعد میں رش بن جاتا تھا جہاں پر طواف کرتے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مقام ابراہیم کو پیچھے کر دیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے گھر کا بار بار دیدار نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔